اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ انسان کی اخلاقی بیماریوں میں سے اور اخلاقی گناہوں میں سے ایک گناہ جسے گناہ کبیرہ بھی کہا جائے اور وہ جو حرام ہے اسے اسراف کہا جاتا ہے۔ اسراف یعنی کسی چیز کا حد اعتدال سے زیادہ، اس کے حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف یعنی زیادہ روی، اسراف یعنی افراط، اسراف یعنی تنگی میں یا فراوانی میں کسی چیز کا برباد کرنا یا کسی چیز کا بیجا استعمال کرنا۔ ہمارے معاشرے میں آج کے اس دور میں خاص طور سے کہ جہاں ہر چیز اسراف کے دائرے میں نظر آتی ہے، جہاں اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنی عزت و شہرت کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے اسراف حد سے زیادہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ ہو، خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، کوئی اجتماعی پروگرام ہو اور کوئی بھی ایسا جس میں کہ کچھ مال خرچ ہو، کچھ کھانا بنے یا کوئی بھی چیز، تو وہاں پر اسراف نظر آتا ہے۔ شادیوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا اور شادیوں میں حد سے زیادہ کھانے کا برباد کرنا یہ اسراف کی منزل میں آتا ہے۔ اسراف ہے کیا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسراف کو حرام کہا گیا ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ ایک تضییع حقوق الہی، اللہ کا حق جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اس لیے اسراف حرام ہے، اور ایک حق الناس کا برباد ہونا، اس لیے اسراف کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تضییع حقوق الہی کیوں؟ اس لیے کہ نعمت خداوندی کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ مجھے تھوڑے سے کھانے میں میرا پیٹ بھر جائے گا، مگر میری پلیٹ بھری ہوئی ہے، کیوں؟ چونکہ ہوس ہے۔ اور یہی نعمت جو ہم اپنی ضرورت کے حساب سے لیتے بچ جاتا تو کسی اور کے کام میں آتا، کوئی اور مصرف کرتا، تو یہ زیادہ فائدہ مند تھا، یا یہ کہ تھوڑا سا کھا کر کے اس جھوٹے کو پھینک دیا جائے اور وہ اسراف ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا برباد ہونا ہوا، اللہ کی نعمت۔ اور اسراف کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جو دوسری چیز ہے حق الناس کا برباد ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے اپنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا حق تھا اور جسے خرچ کرنا چاہیے تھا وہ حق اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو ایک اللہ کے حقوق کا ضائع ہونا، دوسرا لوگوں کے حق کا ضائع ہونا اور برباد ہونا۔ اسراف اس قدر سخت مرحلہ ہے، اس قدر سخت مرحلہ ہے کہ ائمہ نے اس پر تاکید کی ہے۔ چھٹے امام سے جب حدیث اسراف پہ دیکھی گئی تو عجیب مرحلے میں انہوں نے اسراف کی تعریف کی ہے کہ اسراف کیا ہے۔ کہتے ہیں حراقۃ فضل الانا، ہم جو پانی پیتے ہیں، ایک گلاس لیا اور پانی پیا، ایک گلاس پانی کی پیاس نہیں تھی، آدھے گلاس پانی کی پیاس تھی اور آدھا گلاس ہم نے زمین پر پھینک دیا۔ امام کی نظر میں یہ اسراف ہے۔ اتزال الصوب الصون، یہ اسراف کے ادنا مرحلے ہیں، مگر امام کی نگاہ میں یہ بھی اسراف ہے۔ اتزال الصوب الصون، ہم دعوت اور مہمانی پر جانے والا کپڑا گھر میں پہنے، یہ اسراف ہے۔ گھر میں گھر کا لباس پہنے اور باہر کے لیے لباس پہنے، گھر میں گھر کی شان کے اعتبار سے لباس پہنے اور اجتماعی پروگراموں میں یا باہر مہمانی میں جانے کے لیے جو لباس پہنے وہ لباس گھر کے لباس سے الگ ہونا چاہیے، اور دونوں کا لباس اگر ایک کر دیا تو یہ اسراف کی منزل میں آئے گا۔ وَإِلْقَاءُ النَّوَا، خورما کھایا گٹھلیاں پھینک دیں، امام کی نگاہوں میں یہ اسراف ہے۔ آج ہمیں اس گٹھلی کا جو ہے وہ مقصد نہیں پتہ ہے، اس کا مورد استعمال نہیں پتہ ہے، لیکن اس زمانے میں عرب میں جہاں پر اس کا اسراف تھا، جہاں اس کا استعمال تھا، وہاں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ گٹھلی خورما کھایا اور گٹھلی کو پھینک دیا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور اسراف انسان اگر غور کرے اپنی زندگی میں تو ہر روز کتنا اسراف کرتا ہے، ہر روز کتنا نعمت خدا کو برباد کرتا ہے۔
وضو کر رہے ہیں اور پانی کھلا ہوا ہے، پانی بہا جا رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ پروردگار عالم نے 2 فرشتوں کو مشخص کیا ہے، معین کیا ہے کہ جو بندے مومن کے وضو اور غسل کے پانی کا حساب لکھیں۔ اس نے کہاں اسراف کیا ہے، وضو میں اسراف کیا ہے، غسل میں اسراف کیا ہے، پانی اسراف کیا ہے یا نہیں اسراف کیا ہے۔ چونکہ جہاں 3 چلوں میں وضو ہو سکتا ہے، جہاں مختصر سے پانی میں وضو ہو سکتا ہے، وہاں بالٹی کا بالٹی بہا دینا یہ اسراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ شادیوں میں کھانے کی مثال آپ کے سامنے دی کہ جہاں مختصر سی نعمتوں کے ذریعے سے ہم اپنے آنے والے مہمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں، وہاں انواع و اقسام کی غذائیں، اور جو آخر کار جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھینکی جاتی ہیں، یہ اسراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان اپنی حد میں، اعتدال کے اندر معتدل ہو کر کے خرچ کرے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ انسان وہ مسرف ہے، یأکل ما لیس لہ، یلبس ما لیس لہ ویشتری ما لیس لہ۔ وہ مسرف انسان ہے کہ جو وہ چیزیں کھا رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے، وہ چیزیں پہن رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے، وہ چیزیں خرید رہا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز کھا رہا ہے جو اس کی شان اور اس کی حیثیت میں نہیں ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کریں، اپنی شان کے اعتبار سے خرچ کریں۔ یہ وہ چیزیں پہن کر سامنے آ رہا ہے کہ جو اس کی حیثیت میں نہیں ہے، یا ادھار لے کر کے کر رہا ہے یا کسی اور طریقے سے، تو یہ اسراف کی منزلوں میں آئے گا۔ اتنا ہی خرچ کریں جتنا ہماری حیثیت ہے، اتنا ہی خریدیں جتنی ہماری حیثیت ہے، اتنا ہی استعمال کریں جتنا استعمال کرنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس اسراف کے ذریعے سے اس معاشرے میں ہمیں گناہ بھی اٹھانا پڑے اور ہماری عزت بھی پامال ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔